مومن کی پہچان یہ کہ اس کے سینے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے حسد بغض نہیں ہوگا. اور حسد بغض اگر کسی کے بارے میں رکھتا ہے، داڑھی اس کی جتنی بھی بڑی ہو لیکن کامل الایمان وہ نہیں ہے. ایک چیز آپ کو ساتھیوں کو بتا دو، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ، بولو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ. غین سے بچا کرو، غل سے بچو، غصہ سے بچو، غرور سے بچو. حمل کو کیا عرض کر رہا ہوں، غینوں سے بچا کرو، غین سمجھے؟ ایک تو پٹھانی والا غیم ہے، اس سے بھی بچو. وہ پٹھانوں سے بعد میں پتہ کر لینا، سمجھے؟ غصہ سے بچو، غل سے بچو، غرور سے بچو، غیم سے بچو. آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ان چیزوں سے آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان سے بچے. عین کو اپناؤ، عین کو اپناؤ، غین سے بچو، عین کو اپناؤ. عالم بنو، عارف بنو، عابد بنو. بولو عالم بنو، عارف بنو، عابد بنو. لیکن اس بات، جس آدمی کے زندہ اس دنیا کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بغض دل میں نہیں رکھتا تو آپ قسم اٹھائیں انشاءاللہ یہ جنتی ہے. اس لیے کہ جنت والوں کی نشانی ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں بغض ہے. تم محتمم صاحب کے مدرسے کے قریب کوئی مدرسہ کھولو، تم پر کفر کا فتویٰ نہ لگائے تو پھر مجھے لعنت کر لینا. محتمم صاحب کے مدرسے کے، چاہے محتمم صاحب تہجد بھی پڑھ رہا ہو، کچھ بھی کرے، اس کے مدرسے کے قریب دوسرے گلی میں آپ مدرسہ کھولو، حالانکہ آپ کے مدرسے میں شراب بکے گی یا قرآن پڑھایا جائے گا؟ بولو قرآن، شراب تو نہیں بکے گی نا، وہ زنا کا اڈا تو نہیں ہوگا، بدکاری کا اڈا تو نہیں ہوگا، وہ بھی تو قرآن. تو اگر یہ پکا مومن ہوتا تو اس کو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو قرآن کا کیا کہ قرآن کا علم عام ہو گیا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے اخلاص کا اس وقت پتہ چلے گا اس کے قریب. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ غل ہے، ایمان والے تو ایسے نہیں ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا يَا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقین کے بارے میں کیا رہے؟ رویت علمی ہے مولانا، رویت بصری نہیں ہے. یقولون لإخوانہم، جو اپنے نسبی بھائیوں سے کہتے الذین کفروا، جو کافر، الذین کفروا حال کونہم کائن من اہل الکتاب. اب یقولون کا مقول ہے لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا تمہارے گھروں سے، لنخرجن معکم، قربانی دیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے سلسلے میں ہم کسی کی بات کو نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم سے لڑا جائے گا، لَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم یہ کہ تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد، اللہ بتاتے انہم لکاذبون فی قولہم لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولئن قتلتم لننصرنکم. اللہ فرماتے یہ جھوٹ ہے، اس میں جھوٹ ہے. سمجھے؟ جھوٹ اس کو کہتے کہ حکایت محکی انہوں کے مطابق نہ ہو، اس کے خلاف ہو. اب یہ کہتے تم نکلے ہم بھی نکلیں گے، تم نکلو یہ کتے کے بچے نہیں نکلیں گے. اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے سپورٹ کریں گے، تم سے لڑائی ہو جائے یہ نہیں کریں گے. حکایت محکیانوں کے مطابق نہیں ہوگا، اسی کو کہتے کذب، جو آپ نے مختصر معنی میں پڑھا ہے. واللہ یشہد انہم لکاذبون فی قولہم لئن اخرجتم لنخرجن معکم وفی قولہم لئن قتلتم لننصرنکم. لیکن خود بتاتے اللہ لئن اخرجو، اگر ان کو نکالا جائے، لا یخرجون معہم، یہ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا، ان کو جوتے پڑے، لا ینصرونہم، یہ ان کے ساتھ مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بھی فرض المحال مدد کر بھی لے، لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، پشت پھیر کر کے بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، ان کی مدد بھی نہیں ہوگی. ایھا المسلمون، مسلمانوں، لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، مسلمانوں تم خوف کے اعتبار سے، ہیبت کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر کو، یعنی اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں جتنا تم سے یہ ڈرتے ہیں. جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا، سمجھے، وہ ہمیشہ غیر اللہ سے پھر ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں. اور جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ بأنہم قوم لا یفقہون، نا سمجھ قسم کے، لا یقاتلونکم جميعا، کٹھے ہو کر کے آپ کو، یہ آپ سے لڑیں گے نہیں، الا فی قرن محصنۃ، مضبوط قسم کے قلعے، او من وراء جدر، یا دیوار، آمنے سامنے دو بدو لڑائی نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ ڈر پوک ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسی جہاد نہیں چاہیے جس میں جوتے پڑ جائیں، ایسی جہاد نہیں چاہیے جس میں گردن کٹ جائے، ایسی جہاد نہیں چاہیے جس میں بیوی بیوہ ہو جائے، ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں بچے یتیم ہو جائے، ایسے جہاد نہیں چاہیے جہاں والدین کا جوان بیٹا چلے. ہمیں ایسا جہاد چاہیے جس میں ایئر کنڈیشن بٹھا کر کے میرے سامنے آئس کریم رکھے، یہ جہاد چاہیے. ایسے جہاد تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا.
آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ جنے دا پتر، ان میں یہ چیز نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں ہمارے ایک ساتھی افغانستان والا، تو ایک سردار نے، میر معتبر نے ان سے، وہ طالب علم زخمی تھا، سمجھے، افغانستان سے زخمی تھا، زخمی حالت میں تھا، تو سردار نے اس سے کہا کہ تم لوگ ایسے گدھے کے بچے افغانستان میں مردار ہو رہے، مر رہے، کون سا جہاد ہے، کون سا وہ ہے؟ تو اس نے کہا تو بکواس نہ کر، تو سردار ہے، اس وقت تیرے گن مین، ایک گن مین تھا اس کا، گن مین کے پاس تیرے کلاشنکوف ہے، اگر میں لڑائی پہ آ جاؤں تو کچھ نہیں کر سکے گا، اگر میں لڑائی پہ۔ سردار نے کہا تو کیا کرے گا؟ زخمی بھی ہے، ہاتھ اس کے زخمی بھی ہے کچھ، سمجھے، کہا کہ تو کیا کرے گا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سمجھے، کہا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ظالم کا بچہ ایسے اچانک دوڑا، دے مارا اس کے گن مین کو، مکہ مارا منہ پہ، وہ گر پڑا اور بندوق سے چھین کر کے سردار کو کہا اب بول، اب بول، کہ میری تو بھائی اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا دیکھا، اللہ اس کو کہتے ہیں، اللہ اس کو کہتے ہیں، 1 منٹ بھی نہیں لگا وہ کلاشنکوف میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اور تیرا رب تو وہ آسمان والا نہیں ہے، میرا رب وہ آسمان والا ہے جس نے کلاشنکوف آپ سے چھین کر کے مجھے دے دیا، اور تیرا رب چونکہ کلاشنکوف ہے، اب بول، اب بول، اب بول، سمجھتا؟ یہ گل ہے جی۔ حضرت اقدس کی ایک عبارت ہے غنیت الطالبین میں، عبد القادر جیلانی کی، من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک، جس سے تو ڈرتا ہے تیرا معبود وہی ہے، جس پر تیرا سہارا ہے تیرا معبود وہی ہے۔ چلیے گا مولوی صاحب۔ ألم تر إلى الذين نافقوا لأنتم أشد رهبة في صدور لا يقاتلون جميعا إلا في قرى محصنة۔ ہاں مضبوط قسم کی ایک کہتے ہیں کہ بستیوں میں، ایک قلعوں میں، ومن وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے، باسهم بینهم شدید، ان کے درمیان میں آپس کی لڑائی بہت سخت ہے، تحسبهم جميعا، آپ ان کو متفق سمجھیں گے، وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل یہ کہ مختلف الگ الگ ہے، ذالک بأنهم قوم لا يعقلون مثلهم كمثل الذين مضوا من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم۔ ہاں ملنگو، مثلهم ان کی مثال اس طرح، کائن مثلهم کائن كمثل الذين مضوا من قبلهم، جو ان سے پہلے گزر گئے، ان سے کچھ پہلے، ان سے کچھ پہلے گزرے، ذاقوا وبال امرهم، کچھ پہلے قریب کا ترجمہ کر دیں، ذاقوا وبال امرهم، جنہوں نے اپنے کیے کا مزہ بھی چکھ لیا، ولہم عذاب علیم، یہ قبیلہ اللہ کا بھلا کر بنو قینقاع ہے، ان سے معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن چند دن پہلے انہوں نے معاہدہ کو توڑا، اور اس سے پھر یہ کہ صحابہ نے ان کو شکست دی۔ فرما کہ یہ جو بعد والے، یہ منافقین جو پڑ کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح، مثلهم کائن، ان کی مثال بھی اسی طرح ہوگی، کمثل الذین مضوا من قبلهم، جو ان سے پہلے گزر گئے، الذین سے بنو قینقاع والے مراد ہے، ان سے کچھ پہلے جیسے گزرے وہ ذلیل ہو گئے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یہ منافق اگر اس طرح کریں گے یہ بھی اسی طرح ذلیل ہوں گے۔ ان سے پہلے والے ذاقوا وبال امرهم وقد ذاقوا وبال امرهم، جنہوں نے اپنے یہ کہ بدماشی اور اپنے یہ کہ کیے کی سزا انہوں نے یہ کی چکھ لیا، ولہم عذاب علیم ومثلهم کائن کمثل الشیطان، منافقین کی مثال اس طریقے پر کائن کمثل الشیطان، جیسے کہ شیطان اذ قال للانسان، انسان سے کہتا اکفر، اور کر اللہ کو نہ مان اور نہ قدری کر اللہ کے، اللہ کو نہ مان، فلما کفر الانسان، جب انسان کفر کرتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو بہت بڑا بزرگ ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اتنا حرامی کو دیکھا گناہ کرایا، گناہ کرانے، آپ نے دیکھا ابو جہل کے موچڑوں لگی ہوئی ہوں، سمجھے، ابو جہل جب نکلا تھا، ارے بابا تو نکلا تھا بغیرت آدمی، جب جس قافلے کو سپورٹ کرنے کے لیے تو نکلا تھا وہ قافلہ نکل گیا، ابو سفیان جیسے ہوشیار آدمی، لیڈر آدمی، وہ قافلے کو لے کر کے 40-45 کروڑ کے سامان لے کر کے اونٹوں پر یہ لوگ نکلے، سونے چاندی نکل گئے، بس ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے آپ کو پیغام بھیجا تھا کہ محمد کے ساتھی ہم پر دھاوا بولیں گے اور ہمیں لوٹیں گے، تو نکلا تھا، بس ختم، مقصد تیرا حاصل ہو گیا۔ لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی قسم میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک محمد کے سر قلم نہیں کروں گا، اور اس کی کھوپڑی کو صاف کر کے اس میں شراب ڈال کر کے نہیں پیوں گا، اور بدر کے میدان پہ رنڈیاں نچوائیں گے نہیں، اس وقت تک ہم نہیں جائیں گے واپس۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے،
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اے ابو جہل ہل پتر اگدے تھی، سندھی میں کہتے اگدے اگدے اگدے، آگے ہو جا آگے ہو جا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، انی جار لکم، میں تمہارا سپورٹر ہوں، سمجھے؟ فلما تراءت الفئتان، جبکہ مسلمان اور کافروں کی دونوں جماعتیں آمنے سامنے گتم گتا دیکھ کر کے شروع جب ہو گئے، نکس علی عقبہ، شیطان صاحب جو ہے نا وہ پیچھے نکس علی عقبہ، وقال انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، میں اللہ کی وہ مدد دیکھ رہا ہوں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انسانی شکل میں سراقۃ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں، اب بھاگ گیا، سمجھتا؟ یہ ہوتا ہے اس کا کام، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، ہم بھی تو تھوڑے سے، ہمارا مزاج بھی تو شیطانی بن گیا، ہلڑے پتر، مثلهم کائن کمثل الذین مضوا من قبلهم، مثلهم کائن کمثل الشیطان اذ قال الانسان، انسان سے کہتا ہے اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، میں آپ سے یہ کہ بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، فکان عاقبتهما شیطان، اور اس کی بات ماننے والا ان دونوں کا انجام کیا ہوا، انہما فی النار، یہ جہنم کے اندر خالدین فیہ، ہمیشہ رہیں گے، انہما فی النار خالدین فیہ، یہ کانا کا اسم بنے گا، عاقبتهما اللہ کا بھلا کریے، اس کے لیے خبر اس طرح ہوگا، فکان انہما فی النار، یہ جہنم کے اندر دونوں کے دونوں ہوں گے، سمجھے؟ شیطان اور اس کی بات معلوم ہے، یہی ان کا انجام ہے، وذالک جزاء الظالمین، کافر اور ظالم کے مسئلہ یہی ہے، سمجھ شریف میں اگین، اس لیے کافر کو اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں اگین، یہ ساری بدماشیاں عدم تقوی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ساری بدماشیاں عدم تقوی، عدم خوف باری تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، مسلمانوں تم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے، یہ ساری بدماشی عدم تقوی سے، تم تقوی کو اختیار کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، فیما تؤمرون و فیما تنہون، مامورات اور ولتنظر نفس ما قدمت ہو لغد، دیکھ لے، غور کر لے، ہر نفس اور ہر جان اس نے آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا، تو جب قبر جا رہا ہے اور آخرت جا رہا ہے، اس کے لیے آپ نے کتنے پیسے یہاں سے بھیجا ایزی کر کے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کتنے عمل کیے، واتقوا اللہ دوبارہ بتا دیا، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اڑے ہو گیا مولانا، یہ ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، لا تکونوا ثابتین کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کے نفسوں کو بھلا دی، ان کی جان، آپ نہیں دیکھتے جو لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ اللہ کو بھول گئے وہ اپنے آپ کو خوب بھول گئے، جو اللہ کو بھول گئے وہ شلوار بھی بھول گئے، پتلون انہوں نے ڈال دیا، جو اللہ کو بھول گئے وہ داڑھی بھول گئے، اپنی جو داڑھی یہ بھی بھول گئے، جو اللہ کو بھول گئے، جو غیرت ان کی اپنی ذاتی تھی وہ ان کی ذات کی وہ غیرت بھی بھول گئے، وہ ماں باپ کی جو حدود ہے وہ سارے کے سارے بھول گئے، اس سے بڑھ کر کے اور کیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، اللہ نے خود ان کے اپنے بھائی، ایک آدمی خان کا بیٹا ہے، بولو، ایک آدمی خان کا بیٹا ہے، چلو دین نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے میں دین اس نے چھوڑ دیا تو اللہ خود اس کو بھی بھولاتا ہے، اب تک خان کا بیٹا ہے، چودھری کا بیٹا ہے، سردار ہے، وڈیر ہوا، سمجھے، اور ایک میراثی آ کر کے طبلہ بجاتا ہے، ڈمبک 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 ڈم ڈمبک ڈمبن ڈمبک ڈمبن ڈمبک ڈمبا، سمجھ میں؟ اب وہ کیا کرتے ہیں، میر کا کروڑ پتی ارب پتی، یہ میرے ہاتھوں پر کیا ہے، یہ بڑے لوگوں کے مقاصد ہے، مقاصد، اور کیا کرے گا، اللہ نے تو بھولا تو دیا نا، سمجھے؟ ہمارے ساتھی کو کہا کہ ارشاد و صرف مولانا علی محمد اس طرح پڑھاتا ہے، آپ کو زیارت کراؤں گا انشاءاللہ مولانا علی محمد کی، ہمارے استاد ہیں، فرمایا مولوی علی محمد ارشاد اس طرح پڑھاتا ہے، ایسا یاد کراتا ہے طلبہ کسی پٹائی کرتا ہے کہ بہت سے طالب علم پاگل ہوتے ہیں، ارشاد و صرف سے پاگل ہو، تو ایک بیروئی آ گیا، 2-3 ہفتہ پڑھا، رات دن استاد جی لڑکوں کو بچھاڑتا تھا، جس نے سبق یاد نہیں کیا اس کے منہ میں مٹی ڈالتا تھا، اور بعض ساتھیوں کے ناک کو بند کرتا تھا، منہ پر ہاتھ رکھتا تھا، جب آدمی کی ہوا نہیں نکلے گی یہاں سے تو کہاں سے، وہ تو پھر دوسرے طرف سے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے،
اس طرح بھی ہوتا تھا مولوی صاحب، دیوار پر بٹھاتے تھے، دیوار تھی بس اس طرح، اسی دیوار پر آپ بیٹھے، ضرب 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 ضربتا ضربنا ضربتا ضربتم ضربتم ضربتے ضربتم 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 ضربنا ضرب 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 ضربتا ضربنا ضرب ضربتا ضربتم ضربتم ضربتے ضربتم 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 ضربنا یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضرب تضرب تضرب۔ او مضارع کے 14 صیغہ، 28 صیغہ، ماضی کے 28 صیغے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 60 صیغوں کے لگ بھگ ایک سانس میں اگر کوئی سانس لیتا ہے تو دھو دھو دھو۔ اب لڑکے غریب اور سندھی غریب عورتیں وہاں سے گزرتی تو مولوی کہتے ضرب 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 ضربتا 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 ضربتم ضربتم ضربتے ضربتم 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 ضربنا ضرب 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 ضرب۔ تو سندھی کہتے ارے چھاتا چو ملا، تو دوسری عورت کہتی یہ چریا ہے ملا ہے، بس یہ بابا پنی پنی بس بھیک مانگ مانگ کر کے بس کھاتے کا دماغ ہی خراب ہو گیا، سمجھے۔ تو ہمارا ساتھی آ گیا بروہی آ گیا، کلات والا وہ آ گیا، اتنی محنت کی 2-3 ہفتوں میں دماغ خشک ہو گیا، پاگل ہو گیا، اپنے رومال کو لے کر کے چادر کو ارشاد الصرف کو لے گیا، سامنے جنگل بھی تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں لے جا کر کے یہ کہ درخت ہے، سمجھے، کیکر کی درخت ہے، اس درخت کے ساتھ یہ کہ ارشاد الصرف کو چادر میں باندھا، لٹکایا، اتنے بڑے پتھر اٹھا کر کے اس کو مار رہا، او تیری ماں او تیری بہن، تو لوگوں کو پاگل بناتی، بنا نا مجھے، میں دیکھتا ہوں کیسے بنا، تو لوگوں کو پاگل بنا نا مجھے، میں دیکھتا ہوں کس طریقے پر۔ تو پیچھے سے ساتھی گیا، انہوں نے دیکھا کہ ارشاد بھی حیران ہے، یا اللہ کس بروہی کے ہاتھ میں آ گئی، سمجھے، ایسے پتھر اس کو پڑ رہے۔ ساتھیوں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ارشاد لوگوں کو پاگل مجھے بنائے۔ کہا کہ ماشاءاللہ آپ پاگل نہیں ہیں، سمجھے، اٹھا کر کے لائے تو حضرت جی نے فرمایا اسپتال میں داخل کرو، اسپتال میں داخل کیا، 3-4 دن کے بعد اس کو کلات بلوچستان بھیجا، سمجھے۔ یہ ہوتا ہے اللہ سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو آدمی خود پاگل، بس اوقات آدمی کو اپنے پاگل پن کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کی جانوں کو بھلا دی، اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار، تقوی سے تم یہ ہے کہ اصحاب الجنت بن جاؤ گے، اور ترک تقوی سے اصحاب النار بن جاؤ گے، اور ظاہر ہے کہ اصحاب الجنت اور ہے اور اصحاب النار الگ ہے، سمجھے۔ اصحاب الجنت تقوی کو اپناؤ گے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، جہنم والے اور جنت والے، تقوی والے عدم تقوی والے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہے، پر اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، سمجھے۔ اور یہ تقوی تمہیں کس سے ملے گی؟ یہ تقوی پرہیزگاری تمہیں کس چیز سے ملے گی؟ یہ اللہ کے کلام سے ملے گی، اور اس کلام کی عظمت کے پیش نظر پہاڑوں نے اس کو نہیں لیا، تم لوگوں نے لے لیا، تو وعدہ کیا تو اب اس کو نبھاؤ۔ یہ تقوی کا خزانہ میرے بھائی جان قرآن پاک۔ ارے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لو انزلنا هذا القرآن بفرض المحال، اگر اس قرآن کو ہم اتار دیتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو آپ اس کو دیکھ لیتے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ ڈرتے ہوئے، متصدعا ٹکڑا ٹکڑا ہو کر کے، متصدعا کا معنی متشققا، شق ہو جاتا، اور من خشیت اللہ لاجل خشیت اللہ، یہ من اجل سے نہیں کرنا، سمجھے، لاجل خشیت اللہ، یہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِيهَا، تاکہ ان میں غور فکر کرے، سمجھے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 56-52 کی بات ہے کہ بتاتے ہیں کہ 1856 اور 52 کہ ایک اس نے پادری نے، اس نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شاہ صاحب تمہارے مسجدیں جو ہے نا، ان کے دیکھو کھڑکیاں بھی ان کی ٹوٹی رہتی ہے اور ان کے دروازے بھی ٹوٹے رہتے، ہمارے چرچ کو دیکھو کہ چرچ کتنا، اس کو ایک دفعہ بنایا، ٹائل مائل لگا دی، پھر چمکتے دمکتے چرچ کو دیکھو، اور آپ کی مسجد اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی دروازے کھڑکیاں بھی ٹوٹے ٹوٹے، جس کو بناؤ پھر خراب ہو جاتے، معلوم ہوتا مسجد بھی غلط ہے، محمد بھی غلط ہے، قرآن بھی غلط ہے، مسلمان بھی غلط ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کو اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے، کون سا چرچ زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے، مضبوط لگتا ہے، کسی اچھے چرچ کے پاس مجھے لے جاؤ۔ چنانچہ دلی کے اندر ایک چرچ کے پاس لے گئے، گراؤنڈ بھی تھا، مسلمان، ہندو، یہودی، مسلمان سارے کے سارے، سکھ وغیرہ جمع ہو گئے۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ چرچ کی زیارت پر جا رہے، دیکھوں گا تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہاری چرچ کی حیثیت کیا ہے۔
یہ چرچ ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، ہندو اور سکھ اور مسلمان سارے چرچ کو دیکھ لینا کہ کیسا چرچ مضبوط ہے، اور ہماری مسجد اتنی مضبوط نہیں ہے، اس کی کھڑکیاں ٹوٹی رہتی ہے، دروازے، چرچ کو دیکھ لینا۔ وہ میں نہیں تھا، وہ تو میں تو نالائق ہوں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح اٹھایا، کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہاں جیسے پڑا دھڑام سے چرچ کی دیواریں گر گئی، سمجھے؟ لوگ رونے لگے، اور عیسائی نے کہا اللہ کے لیے معاف کرو، کہا کہ صبر کرو، آیت پوری کروں پھر دوہرا دوں، پھر تیسری مرتبہ دوہرا دوں، پھر بس خلق خدا نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز نے فرمایا کہ او بغیرت عیسائی، میں آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تو کہہ رہے کہ ہمارے چرچ وہ زیادہ یہ ہے کہ مضبوط ہے، اور اس طریقے پر اس طرح آپ نے دیکھا چرچ خاک مضبوط ہے، میں ایک آیت پوری بھی نہیں کی، چرچ کی دیواریں گر گئی۔ ہماری مسجد میں ہزاروں قرآن ہم پڑھتے پھر بھی مسجد برقرار، سمجھے؟ یہ جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اس کی عظمت کے پیش نظر بعض موٹے موٹے لوگ ہوتے، ان کو دیکھ کر کے مجھے پسینہ نہیں آتا، لیکن حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی ہڈیاں ہوتی تھی، اساتذہ کی زبان بند ہوتی تھی، سمجھے؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جامع فاروقی کی کسی استاد نے حضرت کے سامنے سبق پڑھائی ہو، مولانا نور البشر پڑھاتا تھا، میں نے پڑھایا، مجھے یاد نہیں ہے کہ اب ہم دونوں کے دونوں گستاخ ہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، سمجھے؟ حضرت کے سامنے سوال ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی سبق پڑھا سکے یا کچھ کرے۔ نماز کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، قاری جو کھڑے ہوتے تھے ایسے، سمجھے؟ اس طریقے پر اللہ آپ کا زلزلہ ہوتا، توبہ توبہ، ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔ بعض لوگوں کی عظمت کا یہ حال ہوتا ہے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا کے سامنے لڑکے اس طرح بھی نہیں کر سکتے تھے، سمجھے؟ سمجھے؟ کلام کے اندر بھی اس قسم کا اثر ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو نقشے ہے، یہ کلام ہے، اس میں کیا ہے، قرآن میں کیا اثر ہوگا، سمجھے؟ امام راضی نے کہا تیری ماں تیری بہن فلاں کروں، تیری ماں کو یہ کروں، تیری بہن کو یہ کرے، اور فرق ہو گیا، لڑائی پہ تیار ہو گیا۔ امام راضی نے فرمایا اب مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے، لوگوں کو کہا اس کتے کو روکو، مسئلہ اس کو سمجھاتا ہوں۔ تو کہتے اللہ کے کلام میں کوئی تاثیر نہیں ہے، راضی کی 4 کلموں سے تیری شکل بگڑ گئی، اللہ کے کلام میں اس سے زیادہ اثر۔ راضی نے 1-2 گالیاں آپ کو دی اور آپ کو برنگیخت، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے کلام میں کوئی اثر نہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن بفرض المال، اس قرآن کو اتار دیتے پہاڑ پر، لرأيته خاشعا، ڈرتے ہوئے آپ اس کو دیکھتے، متصدعا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے، لأجل خشیت اللہ، وتلك الامثال نضربها للناس، یہ ہے کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے، تلك الامثال معطوف علی عطف بیان، بدل مبدل من مبتدا، نضربها للناس اس کے لیے خبر بنے گا، لوگوں کے لیے بیان کرتے، لعلهم يتفکرون فیہا، ان میں یہ کہ فکر کرے۔ اب کلام اس قسم کا ہے تو متکلم کو دیکھو کہ وہ کون ہے، یہ کلام جس کا آیا ہے وہ کس کا کلام ہے، سمجھے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام عظیم تو متکلم بھی عظیم، کلام اتنا عظیم تو متکلم بھی عظیم۔ وہ متکلم کون ہے کہ جس کا یہ کلام ہے؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ عالم الغیب و شہادت ہے، غیب و شہادت کو، حاضر و غائب کو سب کو جانتا ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، رحمت والی ذات ہے، کافروں پر بھی اس کی رحمتیں دنیا میں ہے، الرحیم مومنین پر، یہ فرق بسم اللہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ اللہ الذی لا، یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ نے اپنے کلام کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد اپنی ذات کا تعارف کرایا، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا، الملک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک کا معنی مطلق بادشاہ، ملک کے اندر اور زیادہ بادشاہوں کا بادشاہ، القدوس، تقدس کا مالک یہ کہ پاک، السلام، سلامتی دینے والا، المومن، امن دینے والا، المومن کا معنی امن دینے والا، باقی ایمان لانے والا، قرآن و سنت پر ایمان لانے والا ترجمہ نہیں کرنا، امن فراہم کرنا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت سے پوچھا، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے ٹانگے کے اندر بیٹھ گیا، حضرت صاحب ٹانگے میں بیٹھ گیا، شاہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن دنوں میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا، تو ہندو تھا، ہندو نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب بڑے مولوی ہو، میرا ایک مسئلہ آپ مجھے بتائیں گے؟ کہا کیا؟ کہا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا اللہ مسلمان ہے؟ مولانا ثناء اللہ امر تشریف، ثناء اللہ قاضی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، دماغ چکرا گیا کہ کیا بتاؤں اس کو، اللہ مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ مومن ہے، یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، اللہ ہندو ہے؟
کہنے لگے یار آپ نے تو سوال ایسے کیا میرا دماغ خراب ہو گیا، ہمارے استاد جی کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے جا رہا ہوں، استاد جی کا بیٹا ہے، بیٹے کی عمر 16 سال ہے۔ شاہ عبدالعزیز اس وقت 16-17 سال کی عمر میں تھے۔ کہا کہ ساری کتابیں غضب کا دماغ تھا، سمجھے؟ شاہ ولی اللہ سے اپنے باپ سے بھی بڑا عالم تھا۔ کہا چلتے اس کے پاس، خدا کے لیے تم یہ سوال وہاں پوچھنا، سمجھے؟ وہاں گئے، تعزیت کے بعد ہندو نے پوچھا شاہ صاحب آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں ہندو ہوں لیکن پوچھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ مومن ہے یا اللہ تعالیٰ ہندو ہے؟ شاہ صاحب نے فوراً فرمایا اللہ مومن ہے، ہندو نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ یہ بتا، اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے، اس لیے کہ گائے تمہارے معبود ہے، تم کتنا احترام۔ اگر اللہ ہندو ہوتا تو پھر یہ کہ گائے کی ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں کہا دھڑا دھڑ ذبح کر کے گائے کھایا کو۔ معلوم ہوتا کہ تمہارے معبود کا قابل احترام جو تمہارے گائے، ہمارا رب ان کا دشمن ہے، اور گائے کا دشمن وہ ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو، اس لیے اللہ مومن ہے، سمجھے؟ یہی سلسلہ اور کچھ نہیں۔ امن دینے والا، المہیمن جو نگہبان ہے باقی کتابوں پر، آسمانی کتابوں کی بھی نگہبان ہے، العزیز و غالب اور اقتدار والا، الجبار خرابیوں کی اور کمیوں کی اصلاح کرنے والا، المتکبر بڑائی کا مالک ہے۔ یہ سب صفات کے آخر میں متکبر ہے، اس لیے اسی اپنے تکبر کے بنیاد پر لوگوں کو حشر کرے گا۔ لمن الملک اليوم، بولو کون ہے تم میں سے، اٹھے۔ انبیاء بھی سوئے ہوں گے، پوری دنیا، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اس وقت کہے گا لمن الملک اليوم، یہ اس کا تکبر جلال میں آئے گا، سمجھے؟ سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات، اما یشرکون، هو اللہ الخالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور البارئ وجود میں لانے والا، المصور صورت بنانے والا، کوئی کسی کو کالا کسی کو گورا رحم مادر کے اندر بناتا ہے، هو الذی یصورکم له الاسماء الحسنى، اسماء صفت کے معنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا، له الصفات الحسنى، آپ کی اچھی صفات ہے، یسبح له ما ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات اسی کی تسبیح کرتے ہیں، وہ العزیز، وہ غالب بھی ہے، اور الحکیم، وہ حکمت والا بھی ہے۔ کسی کو انسان بنایا، کسی کو گدھا بنایا، کسی کو گھوڑا بنایا، کسی کو ہاتھی بنایا، یہ ساری حکمتیں وہی۔ آسمان کو کس انداز میں بنایا، زمین کو کس طرح بنا دیا، اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے، نزول نمبر 91 ہے، سورہ احزاب کے بعد اس کا نزول ہوا، 91 91 کہتے ہیں جس کو۔ ابھی سورہ حشر کے آخر میں اللہ کا بھلا کریے کہ سورہ حشر کے آخر میں بتایا لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولئن قتلتم لننصرنکم، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس طرح تو اب بتاتے کہ منافقین کی پوزیشن آپ کے سامنے آ گئی کہ کافروں سے ان کی اتنی ہمدردی ہے، تو اس لیے بتاتے کہ کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوئی۔ کافر بھی اللہ کے دشمن ہے، منافق بھی اللہ کے دشمن ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو کبھی اپنا دلی دوست نہ بنا دو۔ یا دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، دوسرا ربط یہ کہ پہلے تخویف للآداء، اللہ کے دشمنوں کے لیے تخویف تھی، اب یہ کہ تعدیب للمومنین، مومنوں کو ادب سکھا رہا ہے یہاں پر۔ تیسرا یہ کہہ دیں کہ ما قبل میں توحید کا ذکر تھا، اب یہ بتاتے کہ جو توحید کے تارک ہے، جو تارکین توحید ہے، ان سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ دعوی صورت ہے النہی عن مودت اعداء اللہ، النہی عن مودت اعداء اللہ، اللہ کی دشمنوں سے اللہ کا بھلا کرے کیا ہے؟ اللہ کی دشمنوں کی محبت سے منع۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت حاتب ابن ابی بلتا جب لوگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ آ گئے، کسی کے چچا زاد بھائی وہاں رہ رہا، کسی کا چچا رہ رہا، کسی کا ماموں رہ رہا، ان کی پراپرٹی کو یہ کہ حفاظت کرنے والے، لیکن حضرت حاتب ابن ابی بلتا کا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک خط کہ مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن ایک خط لکھا اور کافروں کو اس میں لکھا کہ ہوشیار رہنا، اپنی تیاری میں رہنا کہ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھی تمہارے خلاف یہ ہے کہ تیاری۔ مقصد یہ اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں تھی، مقصد یہ تھا کہ میرے ان الفاظ کو دیکھ کر کے شاید وہ کچھ میرے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھے، اور میرے پراپرٹی کی حفاظت کرنے والا مکہ میں کوئی نہیں ہے، تو پھر میری پراپرٹی کو، میری جائیداد کو، میری اولاد کو، بال بچوں کو یہ چھیڑیں گے نہیں۔ بات صرف اتنی سی تھی،
سمجھے؟ ایک خاتون آئی جو تجارت کے غرض سے آ گئی، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہاں مدینے میں آ گئے تو حضرت نے یہ چوری چھپکے سے حاتب بن ابی بلتہ نے یہ خط اس کو دیا کہ یہ خط وہاں مشرکین مکہ کو دے دینا۔ وہ خاتون یہاں سے خط کو لے کر کے گئی اور واپس جب جا رہی تھی روضۃ الخاخ میں پہنچے، خاخ جگہ ہے روضۃ الخاخ، وہاں خاخ میں پہنچے، وہاں پہنچنے والی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی کہ تیرے ساتھیوں میں سے کسی نے اس طرح کوئی خط لکھ کر کے تمہارے راز آؤٹ کر رہا ہے، اور وہ ایک خاتون کے پاس ہے اور وہ خاتون فلان جگہ پر۔ حضرت علی کو، حضرت مقداد، کچھ صحابہ کو آپ نے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ، نشانی یہ ہے وہ خاتون تمہیں روضۃ الخاخ سے ملے گی، روضۃ الخاخ میں دیکھو اور اس کے پاس خط ہوگا، وہ خط یہ کہ لے کر۔ اور خاتون نے کیا کیا تھا، اس کے بڑے بڑے گیسو تھے، سمجھے؟ یہ مولوی صاحب خط کو یہاں یہ کہ گیسو کے کنارے، گیسو جانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو جبریل علیہ السلام کی اولاد ہے، آپ کو نہ گیسو کا پتہ نہ عورتوں کے بالوں کا پتہ، سمجھے؟ اپنے بالوں کے کنارے پر خط کو یہاں پر باندھ کر کے اور مینڈیاں اور اپنے اللہ قبر کی چوٹیاں اور اس طریقے پر گیسو کو اس ادھر سے لا کر کے ناڑے کے ساتھ لگایا تھا، خط اسی میں باندھا ہے۔ حضرت علی اور یہ سارے حضرات پہنچے، انہوں نے کہا کہ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، یا خط دے دو یا تمہاری کپڑے اتار دیں گے، سمجھے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ کہاں کے خط ہے؟ خدا کی قسم آسمان و زمین غلط ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے پاس خط ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا کیسے نہیں ہے۔ آخر حضرت علی نے دھمکی دی کہ ایک خاتون ہو، خط ظاہر کرو ورنہ تمہارے کپڑے اتار دیں گے ہم۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندیشے سے اس نے یہاں سے اپنی چوٹیوں سے خط نکال کر کے حضرت علی کو دے دیا، اور وہ خط لے کر کے جب آپ واپس آ گئے یہاں پر، حضرت نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا، اللہ کے بندے یہ کیا کیا، ہمارے راز آپ ان کو دے رہے۔ حضرت عمر جوش میں، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، مجھے چھوڑو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ عمر تو عمر ہے، حضرت عمر کا فتویٰ تھا جاسوس کی سزا یہی ہے، گردن اس کی اڑانا ہے، لیکن یہ کہ محمد رسول اللہ کو وحی آ گئی تھی کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے، یہ مجبوری کے تحت اس سے یہ سادگی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ منافق نہیں ہے۔ اس وقت جو ہوگا، اس وقت اگر کوئی مسلمان رازہ اٹھ کر کے کسی کو دے گا وہ واجب القتل ہے۔ فتویٰ وہی ہے جو حضرت عمر کا ہے، لیکن اس فتویٰ کو روکا اس لیے گیا، اس کو اس لیے روکا گیا کہ کیا ہے، وحی آ گئی کہ یہ سچا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ وحی نہیں ہے ہم اسی اصول پر عمل کریں گے۔ اس لیے حکم الجواسیس، جاسوسوں کے احکام پر جو کتابیں لکھی گئی وہ یہی ہے کہ مسلمان جتنا تہجد بھی پڑھے لیکن جب جاسوسی کر رہا ہے، سمجھے، جاسوسی کر رہا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، سمجھے۔ حضرت اقدس نے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو مولوی ختم نبوت میں حصہ نہیں لیتے تھے، حضرت نے مقرر کیا تھا کچھ لوگ کہ ان کی پٹائی لگاؤ۔ کوئی دیوبند کا فاضل تھا، اس کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے کتے کی طرح اس کو مارا، سمجھے۔ بہت سے، میں ان کی فہرست آپ کو نہیں بتا رہا، سمجھ شیری میں کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے حالات پڑھے۔ اس نے کہا کہ اس قسم کا بغیرت مولوی جو ناموس نبی کے نام پہ کھاتا ہے، ناموس رسالت کے لیے بھی وہ ہمارے ساتھ نہ دے، اور قادیانیوں کے سلسلے میں وہ کیا کر دے، ہلکا ہاتھ رکھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہتے پہلے اس کی پٹائی کرو، اور پھر پٹائی کیسے ہوتی تھی بس وہ تفصیلات ہی چھوڑو، سمجھے۔ وہ کیسے بڑے بڑے دیوبند کے کتنے فاضل تھے، ان کو مارا، کچھ کو جان سے مروایا اور کچھ کو اللہ کا بھلا کرے کیا ہے گھسیٹ گھسیٹ کر کے کتے کی طرح مارا۔ آئے سمجھ، یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ اچھا کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہاں پیدا ہو جائے دنیا کے اندر، مولانا۔ سورت کا دعویٰ بھی آپ کو بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرما کہ میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ، ان کے سامنے تم محبت کو ڈال دیتے ہو، یعنی محبت ظاہر کرتے ہو ان سے، حالیہ کہ وقت کفروا بما جاءکم من الحق، وہ انکار کر چکے بما، اس توحید کا جو تمہارے پاس حق آ چکا، حق سے توحید مراد، یخرجون الرسول، نبی کو بھی وہ نکال دیتے مکہ سے، وایاکم، تمہیں بھی، سمجھ رہے، اور تمہارا قصور کیا ہے، نبی کو بھی نکالے اور تمہیں بھی نکال دیتے، اس وجہ سے کہ لئن تؤمنوا باللہ ربکم، یہ قصور ہے، لئن تؤمنوا،
بِأَن تُؤْمِنُوا کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان، یہی تمہارے قصور ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ، مولانا اس طرح اگر تم نکل چکے ہو مجاہد بن کر کے میرے راستے میں اور میری رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، تو فرماتے کہ فلا تتخذوہم، جواب اس کا ما قبل دلالت کرا، فلا تتخذوہم اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم اپنی محبتیں چھپا کر کے ان سے ظاہر، چھپا کر کے ان سے چھپا کر کے محبت کرتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، میں تمہارا رب ہوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتموہ، جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم، اس کے بعد کوئی اگر اس طرح کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، ہدایت والے سیدھے راستے سے وہ بھٹکنے والا شمار ہوگا۔ ان یسقفوکم، ان سے تم کیا دوستی رکھو گے اگر وہ تمہیں دیکھ لے، ان یسقفوکم یجدوکم، اگر وہ تمہیں دیکھ لے تو یکونوا لکم اعداء، وہ تمہارے دشمن بنیں گے، یہ ان کا جزا ہے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ قتل کے لیے بڑھا دیں، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں بالسوء، برائی کے ساتھ تمہارا خوب پوسٹ مارٹم کر کے تمہیں گالیاں دے دیں۔ اگر تم ان کے سامنے آ جاؤ نا، نہ ہاتھ سے تمہیں چھوڑ دیں نہ زبان سے تمہیں چھوڑ دیں۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وَدَّا کے بعد چونکہ لو مصدری آتا ہے تو وَدُّوا كُفْرَكُمْ، وہ تمہارے کفر کو پسند کرتے ہیں، لو تکفرون کہ تم کافر بن جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم، سبحان اللہ کیا جواب ہے، لن تنفعکم ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم، نہ اولاد، یہ تمہیں کام نہیں دیں گے، نفع نہیں دیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ تو اپنے رشتے اور اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے، اے حاتب بن ابی بلتع، آپ نے خط لکھا۔ یفصل بینکم، فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کو دیکھو کہ اپنے باپ سے بھی دشمنی کر رہا، اپنی قوم سے بھی دشمنی کر رہا توحید کے لیے، اس کو تو دیکھو۔ ابراہیم تو تمہارے نبی کا بھی آئیڈیل ہے اور مقتدا ہے، تمہارا بھی مقتدا۔ اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے یہ ابراہیم جو پوری دنیا سے دشمنی مول لے رہا، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین سبقوا معہ، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے اور ابراہیم، ان میں ایک بہترین نمونہ تمہارے لیے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اس اسوہ سے بدل بنے گا۔ اذ قالوا لقومہم، جب اپنے قوم سے کہا، انا براء منکم، ہم 100% تم سے بری ہے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی بری بیزار ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہیں بھی نہیں مانتے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا، تم سے انکاری ہے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اے کافرو، ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، بغض ظاہر ہو چکا ہے، ابداً، ہمیشہ، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم میرے رب، اکیلے رب کو تسلیم نہیں کرو گے، بتوں کو پوجتے رہو گے، خدا کی قسم ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ جی ہاں، الا قول ابراہیم لابی، سوال یہ کہ پھر اپنے والد صاحب کے لیے دعائیں آپ نے کیوں کی؟ فرماتے الا قول ابراہیم لابی، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو یہ قول دعا کے معنی میں، الا دعا ابراہیم لابی، اپنے والد کے لیے کہ لاستغفرن لک، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، میں کسی چیز کا پاور میرے پاس نہیں ہے۔ وہ چونکہ وعدہ کیا تھا، اور آپ نے پھر 11ویں پارے میں پڑھا، فلما تبین له انه عدو للہ، ابا جی اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، ابراہیم اس سے بیزار ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو والد سے کہا تھا، جیسے کہ سورہ مریم میں آیا، یا ابتی لا استغفرن لک، تیرے لیے میں استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے منع نہیں کیا جائے گا۔ منع کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کہا کہ یا ابتی، یا امی، میرے اماں، کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ بتا دو، میں اللہ کے ہاں سے یہ ہے کہ حجت بازی پیش کروں گا، حجت دلیل کہ میرے چچا مسلمان ہو گیا تھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ کل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اللہ سے میں یہ کہ کچھ دلیل پیش کروں، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن بعد میں نبی کو بھی ممانعت آ گئی، ابراہیم کو بھی ممانعت، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین تو ابراہیم نے پہلے کیا، بعد میں ابراہیم بھی منع آ گیا۔ یا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، یہ ابراہیم کی جماعت ہے، ان کا پروردگار تجھ پر بھروسہ ہے، تیری طرف ہمارا رجوع ہے اور تیرے ہی پاس ہمیں آنا ہے۔ یا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے اللہ کافروں کے لیے ہمیں کبھی بھی یہ کہ آزمائش نہیں بنانا، یعنی تخت مشق نہ بنانا کافروں کے لیے یا کافروں کے چیلوں کے لیے۔ کتنا مزہ لگتا ہے کہ جب مولوی کی داڑھی پکڑ کر کے کس کر کے جوتے پہ مارتے ہیں، اور ماروں، پھر داڑھی پکڑ کر کے پھر جوتا مارتا ہے اور ماروں، پھر جب جوتا مارتا ہے اور ماروں، پھر چہرے پہ تھوکتا ہے، پھر کہتے ہیں ماروں
اور مروں. سمجھے؟ خدا کی قسم آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے. سمجھے؟ یہ ہو رہا ہے. سمجھ شریف میں کتنے پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف کو رکھا گیا ہے اور حضرت اقدس امیر المومنین مولانا زرداری صاحب گھوم رہا ہے. کتنے پروٹوکول کے ساتھ ہزاروں انسانوں کے قاتل پرویز مشرف کو رکھا ہے. ایک جوتا بھی ان کو نہیں پڑا. سمجھ شریف. اور ہم غریبوں کو لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ہماری آنکھیں کس کس کر کے باندھی. میں نے ایک فوجی سے کہا، میں نے کہا خدا کی قسم لوگ ہمارے جوتوں پر لڑتے ہیں. واللہ العظیم میں نے خود دیکھا ہماری پگڑی کھینچ کھینچ کر کے لوگ پگڑی کا بوسہ لیتے. سمجھے؟ یہ چوکیداروں سے پتہ کرو اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ بتا رہے میں فجر کے بعد نکلتا دیکھتا کہ اللہ کا جوتے میرے صاف ہیں. تو یہ کیا ہے؟ تو چوکیداروں نے ایک دن بتایا. انہوں نے کہا کہ ایک طالب علم ہے جوتوں کو آنکھوں سے لگاتا، سر پہ لگاتا، پھر اپنی چادر سے صاف کرتا. سمجھے؟ کنہ اذلہ، ہم لوگ بڑے ذلیل تھے، کمزور تھے. فقط اعزنا اللہ بالاسلام، یہ حضرت عمر کا جملہ ہے. اللہ نے اسلام سے عزت دے دی. ظالم کے بچے ہم لوگوں کو ٹائم بھی نہیں دیتے. خدا کی قسم جہاز کے ٹکٹ بھی مس ہوتے ہیں. یہ جلسوں ملسوں کے لیے کتنی منت میں ہم ٹائم بھی نہیں دیتے. ہمارے جوتوں پر لڑتے. لیکن میں نے کہا اس طرح نہ کرو یار. سمجھے؟ ہم مجرم ہیں تو مسئلہ کر لو. انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تقریر ہم نے سنی بس. سمجھے؟ اس قسم کی تقریر سنیے بس. ہے کتاب اللہ درینجہ چاکو چاکست بتدفین احادیث انہما کست جرائم از نجوم آسمان بیش نمے دانم کی پاکست چھ پاکست. کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے، حدیثوں کے ٹکڑے ٹکڑے. سمجھے؟ اور حدیثوں کو دفن کرنے کے پیچھے لوگ لگے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. سمجھے؟ یہ پاکستان ہے جس میں قرآن مظلوم ہے اور سب کچھ ظالم بنے ہوئی ہے. جرائم از نجوم آسمان بش، جرائم آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے. نمی دانم کیم پاکست چھ پاکست. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ پاکستان کس چیز سے پاک ہے. سمجھے؟ بے حیائی سے، بے شرمی سے، ذلت سے، رسوائی سے، رشوت سے، شراب نوشی سے، زنا سے، بدکاری سے، لواطت سے. جن چیزوں سے پاک ہونا چاہیے تھا ان سے تو پاک نہیں ہے. ہاں قرآن سے، حدیث سے، شرافت سے، عزت سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، حیا سے، شرم سے، ان سے پاک ہے. کتاب اللہ درینجہ چاکو چاکس بتدفین احادیث انہما کس جرائم از نجوم آسمان بیش نمی دانم کی این پاک از چی پاکست. یہ تمہارا پاک کس چیز سے پاک ہے؟ سمجھتا ہے جی. یا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا. سمجھ رہی میں؟ مولانا اس طرح بھی ہوا ہے، اہل علم کو لٹا کر کے ڈنڈا ان کے مقد میں دے کر کے اس طرح بھی کیا گیا. سمجھے؟ ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لٹا کر کے اور پھر یہ کہ بلاک رسی کے ساتھ باندھ کر کے ان کے اللہ آپ کا بھلا کہ نفس کے ساتھ باندھ کر کے اب دوڑ لگاؤ. یہ قرآن میرے سامنے ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کچی باتیں نہیں ہیں. اس طرح بھی ہوا. اس ملک کو اس طرح اللہ تعالیٰ تڑپائے گا سب کو. سمجھے؟ جو ظلم کے خلاف ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میری نماز اللہ کا بھلا کرے بس ٹھیک ہو جائے. سمجھے؟ کیا سے کیا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ پاک نہ شیخ الحدیث عزت سے بیٹھے گا، نہ پڑھانے والا عزت سے، نہ تبلیغی عزت سے بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا. سمجھے؟ جن کے ساتھ ظلم، جن لوگوں کو جس طریقے پر یہ ہے کہ گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا، بہت برا حال ہوتا. بول سر ظلم بہت بیکار چیز ہے. سمجھے؟ اور سب سے زیادہ الظلم ظلمات یوم القیامت ہے. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بے دین کے ہاتھ میں آپ کو نہ دے، چاہے وہ بے دین کافر ہو یا یہ کہ نام کا فوٹو اسٹیٹ مسلمان ہو. یا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے شاگرد اور آپ کے ماننے والوں کی دعا ہے. پروردگار ہمیں کافروں کے لیے آزمائش ان کے سامنے نہ بنا دے، یعنی تخت مشق ہم نہ بنے. واغفر لنا یا ربنا انک انت العزیز، تو غالب ہے، تیری ذات حکمت والی ہے. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان، انبیاء میں تمہارے لیے بہترین نمونہ
اس لکم سے بدل بنے گا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو لوگ یہ کہ اللہ اور آخرت کی امید رکھتے، ومن یتولی جو روگردانی کرے گا اللہ کے حکم سے، ومن یتولی ان حکم اللہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر، خیال کر لینا تولا یتولی دوستی کے معنی میں بھی آتے، حکومت سنبھالنے کے معنی میں بھی آتا ہے، روگردانی کے معنی میں یہاں پر ان اس کے صلہ میں معذوف ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید اللہ بے نیاز ہے، اللہ قابل تعریف ہے، المحمود فی صفاته، عسى اللہ ان یجعل بینکم اللہ کے لیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں وبین الذین عادیتم منہم جن سے تمہاری دشمنی ہے، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان مودتاً محبت پیدا کر دے، یہ یجعل کا مفعول ہے، واللہ قدیر اللہ اس پر قادر ہے، واللہ غفور رحیم۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، مولانا دو قسم، جو کافر جو آپ سے لڑتے نہیں ہے ان کو صدقہ بھی دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقات نفلی دے دو، آپ کو بتا چکا معاملات ہے، مدارات ہے، مواسات ہے، ان سب کی اجازت ہے، موالات کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ کافروں کے ساتھ آپ جائیں، ان کی تعزیت کریں، ہمدردی کریں، صدقہ ان کو دے دیں، سمجھے؟ تعاون کرے، مالی تعاون کرے، اخلاق سے جو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے اسلام کے، جن کو مرچ لگی ہوئی نہیں ہے آپ کریں، لیکن جن کو مرچ لگی ہوئی ہے تو جو آپ سے قتل و قتال ان کے ساتھ پھر یہ کہ آئینی ہاتھوں سے آپ کو یہ کہ مقابلہ کرنا ہوگا۔ دیکھ لو، لا ینہاکم اللہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان الذین ان کافروں سے کہ لم یقاتلکم فی الدین جو تمہارے دین کے سلسلے میں تم سے لڑتے نہیں ہے، ولم یخرجوکم انہوں نے نکالا بھی نہیں ہے تم کو من دیارکم تمہارے گھر سے۔ اب ینہا کا مفعول ثانی آ رہا ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا اس قسم کے کافروں سے جو لڑنے والے بھی نہیں ہے، تمہیں گھروں سے نکالنے والے، اللہ منع نہیں کرتا ان تبروہم ان کے ساتھ نیکی کرو وتقسطوا الیہم انصاف کرو، اس سے اللہ منع نہیں کرتا، کرو ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، تم انصاف کرو گے تو مقسط بن جاؤ گے، اور مقسط اللہ کا محبوب ہے لہذا تم بھی محبوب۔ ہاں انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین اللہ تمہیں منع کرتا ان کافروں سے جو دین کے سلسلے میں تم سے لڑتے، واخرجوکم من دیارکم اور جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا، وظاہروا علی اخراجکم اور تمہاری جلا وطنی پر دوسروں کو سپورٹ کر رہے، ظاہر تعاون کر رہے تمہارے، اس سے منع کرتا اللہ تمہیں کہ ان تولوہم ان کے ساتھ دوستی کرو، اس دوستی سے اللہ نے منع کر دی۔ ومن یتولہم جو ان سے دوستی کرے گا فاولئک هم الظالمون یہ ظالم ہوگا۔ اب ہوں مسئلہ سمجھو جن دا پتریا، یہ مسئلہ بھی آئے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں زید ہے مسلمان ہے، یہ زید ہے، معاہدہ یہ تھا زید مسلمان ہے اور اس کی بیوی اللہ آپ کا بھلا کر یہاں سے بیوی اس کی بھاگ گئی، مکہ میں گئی، سمجھ شریف میں گئی، مکہ میں گئی، مرتد ہو کر کے مکہ میں گئی۔ زید نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، زید نے 10,000 روپے اس کے لیے حق مار دی۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیوی ہے، یہ زید ہے، یہ زید ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ 10,000 مدینے میں اس نے دیا تھا اس کے حق مہر کے لیے۔ یہ بیوی مرتد ہو کر کے یہاں سے مکہ چلی جاتی ہے، مکہ ان دنوں میں دارالحرب تھا، اب جا کر کے وہاں کسی کافر سے نکاح کرتی ہے۔ ہدایت یہ ہے اس کافر کو کہ وہ کافر 10,000 زید کو بھیجے ادھر، مہر کی رقم، سمجھے؟ ایک یہ ہو گیا، زید کی بیوی مرتد ہو کر کے ادھر چلی گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کافر کی بیوی وہاں سے مدینہ آ گئی مسلمان ہو کر کے، اب اس سے امر نکاح کرتا ہے، کون؟ امر نکاح کر، اور کافر نے 10,000 اپنی اس بیوی کو، بیوی اب تو مسلمان ہو گئی، آپ لوگوں نے امتحان لیا کہ واقعتاً مسلمان ہے تو امر نے اسے نکاح کر لیا، اب امر کو چاہیے کہ 10,000 وہ اس کافر کو بھیج دے جس نے اس کو دیا تھا۔ یہ ہو گیا تیسری، یہ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے، تیسری صورت زید کی بیوی بھاگ گئی، مرتد ہو کر جا کر کے وہاں اس نے نکاح کر لیا، لیکن وہ کافر بڑوا وہاں سے پیسہ بھیجتا بھی نہیں ہے۔ زید کا 10,000 کا نقصان ہو گیا نہیں ہوگا، زید کی بیوی ادھر گئی اور وہ لوگ وہاں سے پیسے نہیں بھیجو۔ ان کی کوئی عورت وہاں سے بھاگ کر آ گئی، مسلمان ہو گئی اور حبیب سے اس نے نکاح کر دی، سمجھے؟ حبیب سے۔ اب حبیب کو چاہیے کہ حبیب یہ پیسے زید کو دے دے، زید کی بیوی ادھر گئی، ان لوگوں نے پیسے نہیں بھیجا تو اب حبیب نے ادھر سے کوئی عورت آ گئی، حبیب نے نکاح کیا، اب حبیب کو چاہیے بغیرت کو یہ پیسہ اس فقیر کو دے دے، میں اپنا نام تو نہیں کہہ سکتا کہ زید کو دے دے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
ہو گیا. یہ 3-4 صورتیں ہیں مولانا، اور کچھ نہیں. گڑ 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 نہیں کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، ایمان والو جبکہ ایمان والی عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آ جائیں، فامتحنوہن، ان کے ایک امتحان لے لو. اللہ عالم بایمانہن، اللہ کو حقیقت میں آپ ظاہر کے قائل ہے، باقی آپ ظاہر کے مکلف ہے، باقی حقیقت میں اللہ جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مومن ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، اب واپس اپنی مسلمان بہنوں کو، ان عورتوں کو واپس مکہ نہ بھیجو. لہن حل لہن، یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہے، ولہم، وہ کافر یحلون لہن، ان کے لیے حلال ہے. وآتوا ما انفقوا، اور یہ کہ ان کو دے دو، ان کافروں کو دے دو، ما وہ مہر کی رقم، انفقوا علیہن، جو انہوں نے خرچ کیا. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. اذا آتیتموہن اجورہن، بشرطے کہ ان کو مہر دے دو. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، ان کا امتحان لے کر کے ان کو مومن تو پھر نکاح کرو. لا تمسکوا بعصم الکوافر، کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں نہ رکھو. واسألوا ما انفقتم، تم کافروں سے مانگو. یہاں سے تمہاری بیوی چلی گئی مرتد ہو کر کے، 10,000 تم نے دی ہے، تو جو تم نے 10,000 خرچ کیے تم ان سے مانگو. ولیسألوا ما انفقوا، ان کی کوئی عورت آ گئی، اس نے اس عورت پر یہ کہ اللہ کا بڑا خرچ کیا، چاہیے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھیں. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، یہی تھا. وإن فاتکم شیء من ازواجکم من الکفار، اور اگر تمہاری بیویوں کی جانب سے کچھ رقم تمہاری چھوٹ جائے، جیسے کہ زید کی بیوی کو ان لوگوں نے وہاں سے بھیجا نہیں اس کے لیے کفار کے پاس، فعاقبتم، اب تمہاری نوبت آ جائے، تم لوگ یہ کہ بدلہ لینا چاہو، تو فآتوا الذین، تم دے دو ان مسلمانوں کو کہ ذهبت ازواجہم، جن کی بیویاں چلی گئی اور ادھر سے پیسے نہیں آیا، ان مسلمانوں کو تم کیا دے دو، مثل ما انفقوا، جتنے کی ان کافروں نے خرچ کیا ہے. ان کافروں کو نہ بھیجو، اس مسلمان کو دے دو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون. یہ 3 صورتیں میں نے اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ جگہ تھی. اس کے بعد سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، مولانا بیعت کی 4 قسمیں ہوتی ہے. نبی کے زمانے میں 4 بیعت ہوتے تھے. ایک یہ ہے کہ کوئی میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہا ہے، نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا، وہ بیعت علی الاسلام ہے. پھر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کروں گا، بیعت علی الخلافت ہے. سمجھ رہی میں؟ تیسرا یہ ہے کہ بیعت علی الجہاد علی اللہ نفر، حضرت ہم آئیں گے میدان جہاد سے کبھی بھاگیں گے نہیں. اور چوتھا ہے بیعت شریعت و طریقت، جو ہمارے پیر حضرات کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ یہ ہے کہ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، الزام نہیں لگائیں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. یہ بیعت شریعت و طریقت ہے. مردوں کے لیے 4 بیعت ہے. مردوں کے لیے بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت علی الجہاد، بیعت شریعت و طریقت. مردوں کے لیے 4. عورتوں کے لیے صرف بیعت علی الجہاد نہیں ہے، باقی بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، بیعت شریعت و طریقت. یہاں بیعت شریعت و طریقت کا ذکر ہے. عورتوں کے لیے یہ چیز ہے، بیعت علی الجہاد نہیں ہے. اور جہاد جا کر کے کیا جہاد کریں گے؟ سمجھ رہی میں کہ اور جہاد جا ابھی امریکہ نے وہ سلسلہ اچھا شروع کیا ہے، سمجھے؟ اور ہمارے پاکستان میں بھی ابھی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے. جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے. بولو کتابوں پر لکھا ہوا کیا ہوتا؟ جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہے. بس ملک کو ترقی کیوں نہیں ہوگی جی؟ سمجھ رہی میں کہ ملک کو ترقی ہوگی جی، فوج میں جائیں، ہماری خواتین شانہ بشانہ ہمارا چلے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین. ایمان کی حالت ایمان والی عورتیں آ جائیں جب کہ آپ سے بیعت کریں اس بات پر کہ لا یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترون بین ایدیہن وارجلہن، اور یہ کہ کوئی ایسے بہتان جس کو وہ گھڑ لیتی ہے اب سامنے اور پیچھے. مانا یہ کہ ایک بہتان گھڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ صاف بہتان عورتیں جو لگاتی، ایک یہ. دوسرے بہتان کی صورت یہ ہے کہ ہے شمبو کی نکاح میں، بولو عورت ہے شمبو کی نکاح میں، لیکن عورت نے دوستی لگائی ہے شپڑ خان سے.
ہے کس کی نکاح میں؟ شمبو کے، لیکن دوستی کس سے رکھی ہے؟ شپڑ خان سے دوستی رکھی ہے، اور شپڑ خان سے جب دوستی رکھی ہے تو شپڑ خان سے یہ کہ اب پرائیویٹ کام چلا ہے، ریگولر تو شمبو کی بیوی ہے، بولو ارے عورت کیا ہے؟ بیوی ہے کس کی؟ شمبو کی ہے، لیکن کیا ہے؟ دوستی کس سے رکھی؟ تو شمبو کے تو ریگولر ہے اور شپڑ خان کے کیا ہے؟ پرائیویٹ ہے، اور شپڑ خان پرائیویٹ میں اس نے پرائیویٹ حالت میں وہ کام کیا کہ جو ریگولر بھی نہیں کر رہا بچے پیدا ہو گئے، بچے پیدا، اب یہ بچہ شمار ہے کس کا؟ شمبو کا، حالانکہ حقیقت میں شمبو کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ شپڑ خان۔ یہ بھی بہتان ہے، اے خاتون تو خدا کا خوف کر لے، تو نے ایسے بہتان یہ کیا، شمبو کے کھاتے میں وہ بچہ ڈالا جو کہ شمبو کی محنت میں سے نہیں ہے بلکہ شپڑ خان کی محنت ہے۔ اڑے کچھ پلا پڑا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اڑے شپڑ خان سمجھ میں آیا؟ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ، یہ شرائط جب ہو جائے تو ان سے بیعت لے لو، لیکن بیعت میں مرد سے ہاتھ ملائیں گے، مرد سے ہاتھ ملائیں گے، عورت سے ہاتھ نہیں ملانا۔ یہ چونکہ ہمارے ہم پیر بہت سے، یہ بھی پیر ہے یہ پیر ہے، مہربانی کرنا ہاتھ نہیں ملانا، انزال ہو جائے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ میں؟ انزال یعنی نزول من السماء، آسمان سے کچھ اس لیے ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرات قط، خدا کی قسم کبھی بھی محمد نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملائے۔ یہ تو ہمارے پیر ہے، دل کھول کر کے سینہ بھی ملائیں تو بہت اچھا ہے، اس میں پھر انوارات منتقل ہو جائیں گے، سمجھے؟ سینہ بسینہ جب ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں انوارات منتقل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، سمجھے؟ مجھے بھی خطوط بہت آئے، آپ کے پیروں کا نام لے لوں گا تمہارے دل پہ زخم لگے گا، جن کو تم سمجھتے ہو کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر۔ ہمیں بھی لوگ فون کرتے، چونکہ میرا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، میں کسی کو معاف کرتا نہیں ہوں، سمجھے؟ خدا کی قسم ہمیں ایسے ایسے خطوط عورتیں لکھتے ہیں اور فون کرتی ہے کہ ہم فلان پیر کے پاس گئے، اس کا یہ رویہ رہا ہمارے ساتھ، اس طریقے پر۔ اور پیر اتنے بڑے آپ کے پیر ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے علماء دیوبند کا عظیم نام اس قسم کا بغیرت پیر استعمال کرتا ہے۔ آپ جھنگ والے پیر کو دیکھیں کہ جب یہ کہ کسی کو اولاد نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، شرمگاہ سامنے کرو، اور پھر یہ کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، بولو فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، میں اگر نام لوں گا تو تم میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے اس کے مرید بھی ہوں، یہ سارے دیوبندی ہیں، سمجھے؟ آپ بریلویوں کو، غریبوں کو، ان کو لعنت بھیجتے، دوسروں کو لعنت بھیجتے، اپنا منہ کال۔ یہ دیوبند کو اس لیے حضرت شیخ بدیر نے مجھ سے فرمایا ما الفرق بین الدیوبندیت و بین البریلویہ، سمعنا انہما طائفتان من المشرکین ومن المبتدعین، ہم نے یہ سنا دونوں بدعتی ہے، دونوں مشرک ہے۔ میں نے کہا شیخ لیس هناک بینہما فرق واحد بل فروق کثیرۃ، بہت سے فرق ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس قسم کے بغیرت بھی دیوبندی بنے ہوئی ہے۔ تو میں قربان کروں محمد قاسم نانوتوی کی قبر پہ اور فقیہ الامت رشید احمد گنگوئی کے، شیخ العرب ورجم حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس المحدثین علامہ منور شاہ کشمیری۔ پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا جا کر اوجز المسالک دیکھ لو، سمجھے؟ موطا امام مالک کی شرح، تمہارے عرب ناک رگڑ رگڑ کر کے اب تک ایسی شرح تم نے نہیں لکھی ہے۔ تم جا کر کے اللہ کا والا لامع الدراری دیکھو کہ تمہارے حافظ ابن حجر پیچھے رہ گیا، جو لامع الدراری جو شرح بخاری کے، اس کو دیکھ لو۔ تم ترمذی کے شروحات دیکھ لو، آپ موطا امام مالک کی شروحات، پھر کتابیں علامہ منور شاہ کشمیری کی، شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا زکریا کی کتابیں، میں اس کو گنوانے پڑا۔ میں نے کہا یہ منافق لوگ ہیں، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ دیوبندیت کا لیبل اپنے اوپر لگا کر کے خلق خدا کو، امت مسلمہ کو اس طریقے پر گمراہ کرتے، سمجھے؟ کہنے لگے شیخ اللہ آپ کو جزا خیر دے، میرا دل صاف ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کبھی سلفی کہہ کر کے، سلفی کا معنی ہمبلی، سلفی یہ لقب ہے حنابلہ کے لیے۔ امام احمد ہمارا چچا ہے، امام شافعی ہمارے چچا ہے، امام مالک ہمارے چچا ہے، ابو حنیفہ ہمارا ابا ہے، غیر مقلد ہماری سوکھن ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ غیر مقلد اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، خدا کی قسم سلفیت سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سلفی تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ ہے، سلفی تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، سلفی تو حسین احمد ہے، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان، یہ سلفی ہے۔ سلفی کہاں سے تم آگے، سمجھے؟
اور اہل حدیث ہم لوگ ہیں. ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں. اہل حدیث تو ہم لوگ ہیں. میں اہل حدیث نہیں ہوں کہ پورا 66 سال کیا کہ وہ الو کا پٹا جو اللہ کا بھلا کرے حدیث کی عبارت پڑھنا بھی اس کو نہیں آتا, وہ اہل حدیث ہو گیا. مجھے اہل حدیث سے نکالا. اہل حدیث اتنا پیارا نام ہے, یہ ہمارا ہے. مولانا سلیم اللہ خان نصف صدی سے زیادہ حضرت اقدس شیخ الحدیث بخاری کا درس, یہ اہل حدیث نہیں ہے. مولانا عبداللہ کا اہل حدیث نہیں ہے. انور شاہ کشمیری اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث یہ اہل کا قانون, آل کا قانون میں نے آپ کو بتا دیا ہے. فصلوا اہل ذکر کے تحت کہ اہل کہاں پر استعمال ہو. اہل حدیث تو ہم لوگ ہیں. آگے خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے. ان کی بیعت کرو لیکن پیر صاحب ہاتھ نہیں لگانا, مہربانی کر لینا, ورنہ یہ ہے کہ انزال یعنی اوپر سے نزول رحمت ہو جائے گی. واستغفر لہن اللہ, استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بخشنے والے نغزشوں کو, اور جو توبہ کرے تو اس پر مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تتولوا, خیال کر لینا, لا تتولوا قومن, ایسی قوم سے دوستی نہ کر دو. اس قوم کی صفت ہے غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ کا یہ کہ غصہ ہو چکا, ان سے دوستی نہ کر دو. سمجھے؟ قد یئسوا من الآخرۃ, جو آخرت سے اللہ آپ کا بھلا کرے مایوس ہے. کما یئس الکفار, جیسے کہ کافر. کون سے کافر؟ جو کہ اصحاب القبور ہے, کو قبر والے کافر, جیسے کہ وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے وہ مایوس ہے. یہ بھی اسی طریقے پر مایوس ہے. دوسرا ترجمہ آپ یہ کریں, اللہ کی آخرت سے اس طرح وہ مایوس ہے جیسے کہ کافر قبر والوں سے مایوس ہے. تو کافر قبر والوں سے مایوس ہے, مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر قبروں سے مدد مانگو. اس لیے کہ من کا ترجمہ ہر جگہ آپ سے کرتے ہیں نا, ہاڑے سے والوں. آپ کو اشکال سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ کما یئس الکفار, جیسے کہ کافر مایوس ہے کس سے؟ قبر والوں سے, کہ قبر والے ہمارے کچھ نہیں کریں گے. کافر مایوس ہے, مسلمان کو مایوس نہیں ہونے چاہیے. اس لیے اشکال میں نے ختم کر دیا. یہ من اصحاب الکفور, یہ من اصحاب القبور, یہ الکفار کا بیان ہے. یہ ایک ہی چیز ہے. یہ وہ قوم اللہ کی رحمتوں سے اور آخرت سے اس طرح مایوس ہے. مشرکین مکہ آخرت کو تو وہ مانتے بھی نہیں ہے, فرماتے کہ اس طرح مایوس ہے. کما یئس الکفار حال کون من اصحاب القبور, جیسے کہ قبر والے, وہ کافر جو کہ قبر والے ہیں, قبر میں پڑے ہوئے, وہ مایوس ہے. قبروں میں اللہ کی رحمتوں پر آئے گی نہیں, وہ کافر ہے. اڑے کچھ پر یہ نہیں ہے کہ زندہ لوگ کا زندہ کافر, مردہ کافر, اس سے مردہ لوگوں سے مایوس ہے. اگا مانا نشتہ, وہ یہاں پر ہے نہیں. اڑے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا. اس طرح ہوگا مولانا. فی الحال آپ لوگ جاؤ, 5-10 منٹ